السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہوگا۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کی 20 تاریخ کو لوگ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف کا جو مقصد بیان کیا وہ شب قدر کی تلاش بیان کیا۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان سارا کچھ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اور 10 دن جب وہ مسجد میں حاضر رہتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ انسان کو بلا ضرورت طبیعی مسجد سے باہر نہیں آنا، اس کو کوئی فضول بات نہیں کرنی، اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو شریعت اسلامیہ جس سے منع کرتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعتکاف کے آداب بھی ہیں۔ اس کو 10 دن مسجد کے اندر رہنا ہے تو اس کو کرنا کیا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ مسائل پوچھ لیتے ہیں اور مسائل پوچھنے کے بعد ان کی گنجائش سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ باہر سے آنے جانے والے آدمی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق آپ ٹیلی فون پر بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہی کام کرنا تھا اور بہت زیادہ وقت اسی پر ضائع کرنا تھا، پھر تو آپ پہلے سے ہی باہر موجود تھے۔ اعتکاف میں آنے کا مقصد تو اللہ کی عبادت ہے۔ اعتکاف میں جب آپ آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ دن کے لیے لوگوں سے کٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اعتکاف میں ایک تو شوق سے آئیں آپ۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کر ہی لینا چاہیے۔ وقت ملنا تو زندگی میں پراپر طریقے سے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وقت نکال کے زندگی میں کسی طرح اعتکاف میں ایک بار تو آ ہی جانا چاہیے۔ اگر کسی کو ہر سال موقع مل جائے پھر تو کیا بات ہے، یہ تو بڑا اچھا ہے۔ تو اعتکاف کے اندر ہمیں جو کام کرنے ہیں ان میں سب سے اچھا اور سب سے پیارا کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور فرماتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور جس سال حضور کا وصال ہوا اس سال حضور فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ 2 دفعہ حضرت جبرائیل امین نے حضور کو قرآن شریف سنایا اور 2 دفعہ حضور نے جبرائیل امین کو قرآن شریف سنایا۔ تو بہت کثرت کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے۔ ایک پہلو اور بھی اگر آپ اس پر توجہ کریں، قرآن پاک کو پڑھنا تو ضروری ہوتا ہے لیکن اس کو صحیح پڑھنا اور بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی مسجد میں تشریف فرما ہے کہ جہاں آپ کے لیے بندوبست کیا گیا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں کے قاری صاحب سے یا امام صاحب سے یا عالم صاحب سے قرآن شریف صحیح پڑھنا سیکھ جائیں۔ اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، پورے 10 دن آپ موجود ہیں تو 10 دن پوری توجہ کے ساتھ، کوشش کے ساتھ قرآن مجید کے مخارج میں لگائیں گے تو امید ہے 10 دن میں آپ کو قرآن مجید پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دوسرا، جب آپ اعتکاف میں موجود ہیں تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، آپ اپنے اوپر غور کریں، زندگی میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو جان نہیں چھوڑ رہی، ان کی کس طرح کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے، کون سے ایسے کام ہیں جو میں کرتا ہوں تو اس غلطی میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہوں، اور کون سے ایسے وہ کام ہیں کہ جب میں وہ کرتا ہوں تو وہ ان غلطیوں سے بچنے میں میرے مددگار ہوتے ہیں۔ تو اپنے نفس کا محاسبہ کیا جائے۔ اعتکاف کے 10 دنوں میں موقع ملتا ہے انسان کو اپنے لیے سوچنے کا، تو اعتکاف کے 10 دنوں میں
اپنے نفس کے محاسبے پر خاص توجہ دیں اور اپنی زندگی کا حساب کریں۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ حساب کر لو کہ اس سے پہلے تمہارا حساب کیا جائے۔ تیسری بات، اعتکاف کے دنوں میں اپنے رب کریم کے ساتھ اپنی توجہ کو لگائیں۔ قرآن کریم نے یہ کہا نا کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، کھل کر اس کی بارگاہ میں سجدے کریں، دعائیں مانگیں۔ چوتھی بات، اعتکاف والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ پورے 10 دن ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہم کو مسجد میں ہونا ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں از اول تا آخر، صبح سے شام تک ہر کام ہم اسی طریقے پر کریں جو طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا حضور کی اتباع میں ہو۔ ان 10 دنوں میں ہم پریکٹس کریں کہ ہمیں سنت کے مطابق حضور کے طریقے کے مطابق سارے کام کرنے ہیں۔ آپ اگر یہ ارادہ کریں گے تو پتہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ان 10 دنوں میں رہنا ہی مسجد میں ہونا بھی باوضو ہے، تو کیوں نہ اس سے پہلے سیکھا جائے، پڑھا جائے کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، کیسے بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ تو ان کاموں میں اعتکاف کا تمام وقت صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔